الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے ٹیچر بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کا انداز یہ ہوتا کہ آپ پوائنٹ کی شکل میں باتیں بتاتے تھے، اس میں ان باتوں کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کر دے، کبھی زمین پر نقشہ کھینچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اپنی بات کی وضاحت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جانو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں جوانی ایک عظیم نعمت ہے۔ روز قیامت ہر انسان سے جو 5 سوالات پوچھے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال جوانی سے متعلق بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ روز قیامت ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوالات دریافت نہ کر لیے جائے، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ نے جو تمہیں عمر دی تھی، عمر کہاں گزاری؟ جوانی کے لمحات کو تم نے کہاں ضائع کیے؟ دوسرا سوال جوانی سے متعلق، جوانی کے لمحات کو تم نے کہاں ضائع کیے؟ تو خصوصیت کے ساتھ ایک سوال جوانی سے ریلیٹڈ ہوگا۔ 2 سوالات مال سے متعلق ہوں گے، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا۔ ایک سوال یہ پوچھا جائے گا، تم نے جو علم حاصل کیا، تم نے سیکھے ہوئے علم پر کس قدر عمل کیا۔ تو یہ 5 سوالات ایسے ہیں جو روز قیامت ہر انسان سے پوچھے جائیں گے۔ ان میں ایک سوال جوانی سے متعلق بھی ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسلام میں جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں آدمی شرعی احکام کا مکلف نہیں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بچہ ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ تو بچپن میں آدمی شرعی احکام کا مکلف نہیں رہتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان گناہ پر قادر نہیں ہوتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں آدمی نیکیوں کا اہتمام کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ بندہ جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اس لیے کہ جوانی میں آدمی گناہ پر قادر ہوتا ہے۔ آدمی گناہ پر قادر ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سامنے گناہ کے اسباب موجود ہوں، پھر بھی اللہ سے ڈر کر کے اپنے آپ کو بندہ گناہوں سے بچا لے، تو یہ کمال ہے۔ روز قیامت ایسے ہی نوجوانوں کی عزت افزائی کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، روز قیامت 7 لوگوں کو سایہ ملے گا، سورج 1 میل کے فاصلے پر، ساری انسانیت پریشان حال ہوگی، پسینے سے شرابور ہوگی، اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئی ہوگی، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیبوں کو سایہ فراہم کرے گا۔ کون ہے وہ 7 خوش نصیب؟ نمبر 1 انصاف پسند بادشاہ، نمبر 2 شاب نشأ فی عبادت اللہ، روز قیامت جن کو سایہ ملے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، من چاہی زندگی اس نے نہیں گزاری بلکہ رب چاہی زندگی اس نے گزاری، اس کو بھی سایہ ملے گا۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہو، جس کا مسجدوں سے تعلق بہت گہرا ہو، ایک نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلا نہیں پھر اسے دوسری نماز پڑھنے کا شوق۔ تو جس کا تعلق مساجد سے مضبوط رہے گا ان کو بھی قیامت کے دن سایہ ملے گا۔ اس کو بھی سایہ ملے گا جس کو حسب و نسب کی مالک خوبصورت عورت دعوت زنا دے، بدکاری کی دعوت دے، کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ جواب دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ان 2 لوگوں کو بھی سایہ ملے گا جو باہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کا جمع ہونا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا جدا ہونا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کی دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ روز قیامت اس انسان کو بھی، اس شخص کو بھی سایہ ملے گا رجل تصدق بصدقۃ، جو صدقہ کرتا ہے، اتنا چھپے چھپائے صدقہ کرتا ہے، اس کے لیفٹ ہینڈ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے رائٹ ہینڈ نے کیا خرچ کیا ہے، انتہائی مخفی طور پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ وہ شو آف نہیں چاہتا ہے، شہرت نہیں چاہتا ہے، دکھاوا نہیں چاہتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، بدلہ نہیں چاہ رہے ہیں۔ نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے تھینکس بولو، شکریہ ادا کرو، یہ بھی میں نہیں چاہتا ہوں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، تو جو چھپے چھپائے صدقہ کرتا ہے اس کو بھی سایہ ملے گا رجل ذکر اللہ خالیہ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ففاضت عینا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اس کو بھی سایہ ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اگر اللہ نے جوانی دی ہے اس کی قدر کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا صحتک قبل سقمک، اللہ نے صحت دی ہے تو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کہا جاتا ہے نا تندرستی 1000 نعمت ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ عربی زبان میں ایک مقولہ ہے الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء، صحت اور تندرستی جو ہے یہ تاج ہے صحت مندوں کے سر پر، جس کو پہن کر کے آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے، روک ٹوک نہیں ہے، جدھر چاہتا ہے آدمی سفر کر لیتا ہے۔ تو صحت تاج ہے صحت مندوں کے سر پر۔ یہ تاج کس کو دکھائی دیتا ہے؟ بیماروں کو۔ تو صحت اور عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ قدر کریں آپ۔ آپ دولت سے اسباب راحت تو خرید سکتے ہیں لیکن راحت نہیں خرید سکتے۔ کتنے ایسے مالدار ہیں، گھر میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں لیکن شوگر ہے، کھا نہیں سکتے۔ تو صحت تاج، صحت تاج ہے صحت مندوں کے سر پر۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحت اور عافیت
کی نعمت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو کوئی اس حال میں صبح کرے کہ اسے گھر میں امن حاصل ہے، دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، اٹھا امن، اطمینان، شانتی، سکون، کوئی قرض مانگنے والا نہیں ہے، امن ہے اسے، آمناً فی سربی، گھر میں امن حاصل ہے۔ نمبر 2، معافن فی جسدی، وہ جسمانی طور پر صحت مند ہے، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ نمبر 3، اس دن کی خوراک اس کے پاس ہے، اس دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے۔ تو صبح میں اٹھتے ہوئے آدمی جائزہ لے، محاسبہ کرے، 3 نعمتیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ دنیا کے سب سے مالدار آدمی ہیں، دنیا کے سب سے بڑا مالدار آدمی۔ نبی نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا، ایسے آدمی کے پاس کل دنیا جمع کر دی گئی ہے، کل دنیا کی نعمتیں ایسے آدمی کے پاس ہیں جس کے پاس 3 نعمتیں ہوں۔ پہلی نعمت، صبح جب اٹھا، نیند سے بیدار ہوا، امن، شانتی، پیس، دشمن کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ نمبر 2، جسمانی طور پر صحت مند ہے، جسمانی طور پر صحت مند ہے۔ نمبر 3، اس دن کی خوراک ہے اس کے پاس، اس دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے۔ کہا کہ وہ تو بڑا مالدار آدمی ہے، ہم کتنے ناشکرے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ انسانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، صحت اور عافیت اس نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، جب بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں۔ ایسے افسوس کا کیا فائدہ؟ اللہ نے صحت دی ہے تو غنیمت جانیں قبل اس کے کہ بیمار ہو جائیں اور وہ بیماری آپ کو خبر کے آغوش میں پہنچا دے، پھر اس طرح تم بغیر تیاری کے سفر آخرت کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ کیا ہوگا بغیر تیاری کے سفر آخرت میں اگر آپ روانہ ہو جائیں گے؟ فرشتے استقبال کریں گے، ویلکم ہوگا آپ کا، خبر سے ہی شروع مسائل۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ دیکھیں اگر آدمی صحت کے ایام میں عبادتوں کا عادی ہو، اگر آدمی صحت کے ایام میں عبادتوں کا عادی ہو، بیمار پڑ جائے، بیماری کی وجہ سے اگر وہ نیکیاں نہ بھی کر سکیں تو اس کے نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں لکھ دی جائیں گی جو وہ صحت کے ایام میں کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، جب کوئی بھی بندہ بیمار پڑتا ہے یہ سفر پہ نکلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں لکھی جائے گی جن کو وہ صحت کے دنوں میں کیا کرتا تھا اور شہر میں اقامت کے دوران کیا کرتا تھا۔ سفر میں آدمی اشراق نہیں پڑھ سکتا مصروفیت کی وجہ سے، اور ویسے بھی شریعت نے سنت مؤکدہ مسافر کے لیے معاف کر دی ہے، لیکن نام عمل میں لکھے جائے گا۔ بیمار ہیں آپ، فرض نماز ہی بڑی مشکل سے ادا ہو پا رہی ہے آپ کی، قیام اللیل نہیں کر سکتے، چاشت نہیں پڑھ سکتے، اشراق نہیں پڑھ سکتے، فرمایا صحت کے ایام میں عبادتوں کا عادی بنا لیں خود کو، بیمار ہونے کے بعد اگر آپ نیکیاں نہ بھی کر سکیں تو وہ ساری نیکیاں آپ کے نام عمل میں لکھ دی جائیں گی جو آپ صحت کے ایام میں کیا کرتے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ مالدار ہیں، کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل بھی میں مالدار ہی رہوں گا، کل وہ مفلس ہو سکتا ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو قبل اس کے کہ مفلس ہو جاؤ، اور یہ مفلس ہی تمہیں آخرت میں بھی مفلس بنا دے۔ اس طرح تم دنیا میں بھی خسارے سے دوچار ہو جاؤ اور آخرت میں بھی خسارے سے دوچار ہو جاؤ۔ اللہ نے دی ہے دولت، خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو مال دیا ہے ہم نے تم کو،
اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ موت آئے، پھر آدمی کو پچھتاوا ہو، کہنے لگے اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں، موقع نہیں ملے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت کے لمحات ہیں آپ کے پاس، فری ٹائم ہے، غنیمت جانو قبل اس کے کہ مشغول ہو جاؤ، قبل اس کے کہ مشغول ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، رب کی 2 نعمتیں ایسی ہیں، انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو ان 2 نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے۔ کون سی 2 نعمتیں ہیں جن کی اکثریت، انسانوں کی اکثریت ناقدری کرتی ہے؟ ان میں سے ایک الصحہ، صحت ہے، قدر نہیں کرتے ہیں لوگ، اور نمبر 2 والفراغ، جو فراغت کے لمحات ہیں، جو خالی ٹائم ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم فراغت کے لمحات کو گناہوں میں، سوشل میڈیا میں ضائع کر دیتے ہیں۔ سب کا حال یہی ہے، سب اس حمام میں ننگے ہیں، کس کو کیا کہا جائے، کون عالم کون جاہل، کون پڑھا کون چھوٹا، بڑا چھوٹا، سب پیرنٹس بچے سب موبائل کے فتنے میں 2-4۔ کون ہے جو فراغت کے لمحات میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہو؟ کون ہے جو فراغت کے لمحات کو غنیمت جان کر کے علم حاصل کرتا ہو، علماء کے لیکچر سنتا ہو، اپنی آخرت بناتا ہو؟ ہے کوئی؟ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں صوفیہ کے ساتھ رہا، ان کی 2 باتوں سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ کتنی باتوں سے؟ صرف 2 ہی باتوں سے میں فائدہ اٹھا سکا۔ نمبر 1، وقت تلوار ہے، تو اسے کاٹ ورنہ وہ تجھے کاٹ دے گا۔ نمبر 2، اپنے نفس کو حق کے کام میں مشغول رکھ ورنہ تیرا نفس تجھے باطل کے کام میں مشغول رکھ دے گا۔ اپنے نفس کو حق کے کام میں مشغول رکھ ورنہ تیرا نفس تجھے باطل کے کام میں مشغول رکھے گا۔ اگر آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو غلط ہی یوز ہوگا۔ 2 ہی راستے ہیں، یا تو صحیح استعمال کرو یا تو غلط استعمال کرو۔ اگر آپ صحیح استعمال کریں گے، اگر آپ اپنے نفس کو حق کے کاموں میں مشغول رکھیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا نفس خود بخود آپ کو باطل کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وقت دیا ہے، قدر کریں۔ وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس دنیا میں نہیں ہوگا، کب ہوگا؟ موت کو دیکھ لینے کے بعد۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، آدمی موت کو دیکھ لے گا تو کہے گا اللہ بھیج دے واپس دنیا میں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں دنیا میں نیکیاں جمع کرنا چاہیے تھا مجھ کو، میں تو مال و دولت اکٹھا کر کے آیا ہوں، بھیج دے لعلی اعمل صالحا، اب جا کر کے نیکیاں اکٹھا کروں گا میں۔ ملے گا موقع؟ نہیں۔ اس لیے قدر کریں وقت کی۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 5ویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اللہ نے زندگی دی ہے تو قدر کرے موت سے پہلے۔ موت کے ساتھ انسان کے اعمال کا رجسٹر بند، توبے کا دروازہ بند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس پر غرغرہ طاری نہ ہو۔ جب آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، توبہ کرتا ہے تو قبول نہیں۔ فرعون جب ڈوبنے لگا کیا کہا اس نے؟ اب میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل کے رب پر، موسیٰ کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا اب پوری عمر تو نافرمانی میں گزری ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو گناہ کرتے ہیں، جب ملک الموت کو دیکھتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے تو قدر کر لیں قبل اس کے کہ ملک الموت موت کا پروانہ لے کر کے آپ تک پہنچ جائیں۔
تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے آخرت کی تیاری کا پہلا اور آخری موقع ہے، پھر اور کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ جب مرنا ہے نا، کتنے سال بھی زندگی گزارے، ایک دن تو مرنا ہے۔ تو اسی لیے عقل مندی یہی ہے، جب مرنا ہی ہے ہم کو، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ انبیاء آئے چلے گئے، صلحاء آئے چلے گئے، ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے، یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب مرنا ہی ہے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اس لمیٹڈ لائف کو ان لمیٹڈ لائف کی تیاری میں لگا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس، چالاک مومن کون ہے؟ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا مومنوں میں افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول چالاک مومن کون ہے چالاک؟ جس کی ایک سے زائد بزنس ہو، ویل سیٹل زندگی ہو، یہ چالاکی کے معیارات ہیں نا ہمارے پاس۔ چالاک کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالاک مومن وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو یاد رکھتا ہے، وہ اکثرہم استعدادا لما بعد الموت، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے، موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے جو تیاری کرتا ہے نا، یہ چالاکی کی علامت ہے۔ اب دنیا کتنا بھی بنا لیں، آپ کو خبر ملے گی کتنی؟ نہیں مالدار تھے، ویل سیٹل زندگی تھی، آپ کو بنگلے میں دفن کریں گے آپ کے بچے؟ مرنا ہے آپ کو، ایک دن دفن ہوں گے تو عام قبرستان میں ہی۔ پوری زندگی آپ نے دنیا تو بنا لی، لیکن آخر میں آپ کو ملے گا کیا ملا آپ کو؟ قبر کا ایک چھوٹا سا گھڑا۔ تو اس کی تیاری کریں، یہ بن گئی تو پھر آخرت بن گئی، یہاں ناکام تو پھر آخرت میں ناکامی سے دو چار ہوں گے۔ تو بڑی پیاری نصیحتیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آپ نے فرمائی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔